قاسم بھائی بالکل نئی چیز ہے اس حدیث میں، یہ کانسیپٹ پہلے ہمارے شیعہ معاشرے میں دیا نہیں گیا ہو. حساب اور میزان حق ہے، اور ہر نبی کو اپنے اوصیاء کے لیے میزان بنایا گیا، امت کے لیے نہیں. ہر نبی کس کے لیے میزان؟ اپنے اوصیاء کے لیے. اور ہر امت پر نبی کے اوصیاء کو میزان بنائے. مثلا بات کو اپنے گھر تک رکھے، ہم چھ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن چھ انبیاء ہمارے لیے میزان نہیں. چھ انبیاء میزان ہیں 12 ائمہ کے لیے، اور 12 ائمہ باقی ساری امت کے لیے. علامہ مجلسی نے 7ویں جلد میں لکھا، اور آگے جو جملہ لکھا ہے وہ ملنگوں کے لیے مزیدار. اور تمام انبیاء و رسل کے لیے، چھ انبیاء کے علاوہ باقی 1,23,999 انبیاء و رسل کے لیے میزان مولا میرے کائنات کو میرے کائنات کس کے لیے میزان ہے؟ تمام انبیاء و رسل کے لیے. اور شہنشاہ انبیاء خود مولا میرے کائنات ہوگا. یہاں پر پھر قرآن پاک کی آیت سے ثبوت علامہ مجلسی نے لکھا. سورہ حج آیت نمبر 78، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا. اس کو مخاطبہ آپ کو آگے سمجھ آ جائے. تمہارے لیے گواہ بنایا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور آپ کو انسانوں پر گواہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اب شہنشاہ انبیاء اپنے اوصیاء پر میزان قرار پائے، اور سرکار کے اوصیاء سارے انسانوں پر میزان قرار. ایک اور مقام سورہ سلام ہو میرا اعمال کی میزان پر. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ بہت سی جاتوں میں یہ جملہ ہے، یہ جو پڑھنے لگا ہوں، یہ کم از کم 1 درجن جاتوں میں میرے ذہن میں یہ جملہ ہے. اشہد ان حجت اللہ علی عبادہ بعد نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہنشاہ انبیاء کے بعد تمام مخلوق پر، تمام انسانوں پر اللہ کی حجت ہے. آگے عیبت علم، عیبت علم ومیزان قسط، اور جو قسط ہے اس کے میزان ہے، اور جو علم ہے اس کے صندوق ہیں. عیبتوں کے کئی معنی ہیں: صندوق، تھیلی، الماری، زنبیل، گٹھلی، یہ سارے عیبات معنی.
یعنی اللہ کی حجت بھی ہے اور اللہ کے علم کا سٹوریج بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کے علم کا سٹور ہوگا اگر وہ سلونی کہہ دے وہ بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کے علم کا سٹور ہے. اب یہاں ایک اور بات واضح کرنی چاہیے اپنے آپ سے, اپنا ایمان کرنے کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علم الغیب معصومین کے پاس نہیں ہو. کہتے ہیں ہمارے مفسرین کا یہ اچھا خاصا بڑا ایک سٹینڈ ہے. علم الغیب جو ہے صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے. ائمہ تابعین صلی اللہ علیہ مجمعین کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے غیب کا سٹور ہے, جو اللہ کے علم کا سٹور ہے, اسے کچھ چیز غائب ہوگی. چلیں یہ تو وہی کہتا ہوں غیباتن سے ہم سہارا لے لیں, بہت سے سہارا لے لیتے. عمران پریشان ہے پتہ نہیں دماغ تھی کوئی نہیں پورا پھرتی دو شیخ کے پیچھے بیٹھے ہاں معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین. لفظ عین اللہ استعمال کرتے, عین اللہ ناظرہ دیکھنے والی اللہ کی آنکھ. یہ بھی اسماء مقدس میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اللہ کی کون سی آنکھ ہے جس میں کچھ چیزیں غائب ہوں گی؟ اگر اللہ کی آنکھ سے غائب ہے وہ پھر وہ چیزیں اللہ سے بھی اوپر بڑی. ٹھیک ہے. ناممکن ہے اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز غائب ہے. ناممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہو. یہ وہ پاک ذات جو اللہ کے علم کے خزانے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ پاک ہستی ہیں جو اللہ کی پاک آنکھ. ٹھیک ہے. ان سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اور اسی لیے میرے شہنشاہ نے جب سلونی فرمایا تو اس سے آگے بھی بڑا مزیدار جملہ فرمایا کہ سب کو یاد ہے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس فرمان میں آنے والی نسلوں کے لیے گائیڈ لائن دی. ٹھیک ہے. اور گائیڈ لائن کیا دی کہ دیکھو جس طرح تم زمین کے راستوں پہ چل کے ایک منزل سے دوسری منزل پر پہنچتے ہو اسی طرح آسمانوں کے راستوں پر چلو گے تو آسمانوں کے اندر پہنچ جاؤ. یہ آسمانوں کی سیر کیسے ہونی ہے من نہیں پتا. فواد چلیے گا سر. وہ حمزہ سمالی ہے میرے چکے پاس سے واس کرتا والا اس آیت کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ الذی اللہ وہی ہے انزل الکتاب جس نے کتاب نازل فرمائی بالحق حق کے ساتھ والمیزان اور
میزان کے ساتھ. تو ابو حمزہ سمالی مولا سے عرض کرتا ہے کہ میرے آقا اس آیت کی سمجھ نہیں آئی. مولا فرماتے ہیں المیزان امیر المؤمنین، میزان مولا امیر کائنات صلوات اللہ علیہ وآلہ. اب یہاں پہ آیت کی تیور کیا ہے کہ ہم نے کتاب نازل فرمائی اور کتاب کے ساتھ میزان بھی نازل فرما دی. اب یہاں کتاب کی کوئی اسپیسیفکیشن نہیں بتائی. مولا فرماتے ہیں جس جس نبی کے پاس کتاب آئی اس کے ساتھ مولا میرے کائنات میں جی لیکن اس کو مولا میرے کائنات کے ایک فرمان سے سیکنڈ کر دے. مولا میرے کائنات کا مشہور فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کی نصرت کی چھپ کر اور 5 شہنشاہ کی نصرت کی سامنے. تو یہ وہ جو کتاب کے ساتھ نازل ہو رہا ہے میزان ہر نبی کے اوپر، وہ میزان کون ہے؟ مولا میرے کائنات. پھر ایک اور آیت سورہ الرحمن، سب سے بڑی آیت ہے زبانی جان اکثر اسکولوں کالجوں میں سورہ رحمان کی پہلے رکوع کی جب تلاوت ہوتی ہے تو یہ پہلے رکوع کی آیت ہے، 7ویں آیت ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور ہم نے آسمان کو بلند بنایا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ہم نے ایک میزان بھی وضع کرنا. اس آیت کی شرح میں میرے پاک ثقیل اسوال فرماتے ہیں کہ سما سے مراد جناب سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور میزان سے مراد مولا جی رہتا ہے. ایک اور روایت میں اسی آیت کی تفسیر میں لفظ بڑے وزنی میرے چھوٹے لچپال نے استعمال، بہت وزنی لفظ. میزان کے بارے میں فرماتے ہیں اعلیٰ ہوا واللہ علی علیہ السلام، اللہ کی قسم وہ مولا میرے کائنات اور پھر آپ فرماتے ہیں وَهُوَ وَاللَّهُ، اللہ کی قسم وہی ہے. اس کا کیا الصراط والمیزان، صراط بھی وہی ہے، میزان بھی وہی ہے. اللہ کی قسم اب کہتے ہیں جس کے لیے نام لاتی قسم پارا ہو رہی ہے. ایسے کئی طرح سوچتے ہیں نا وہ مولا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولا کی مظلومیت ویسے مظلومی ہے وہ ٹھیک ہے. شہنشاہ کو پتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے امام تو مانیں گے میری بات نہیں مانیں. قسم خالی اللہ کی یہ صراط بھی یہی شہنشاہ، میزان بھی یہی شہنشاہ. آگے اسی میں 8ویں آیت ہے لا تطغوا فی الميزان، سورہ رحمان بھی والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان.
اس کی تفسیر میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ لا تعصوا الامام، کہ اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی نہ کرنا. اس آیت کا ہی مطلب وہ میزان ہے، کالا المیزان الامام، میزان زمانے کا پاک امام. سورۃ الحدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل فرمائی. اس آیت کی تفسیر میں بھی مولا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، یہ رسول کے لیے نہیں ہے، رسولنا سارے رسول جو 313 ہے ان سب کے لیے ہے. تو خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور نشانیوں کے ساتھ انہیں کیا دیا؟ کتاب اور میزان. اس میں بھی تفسیر میں مولا فرماتے ہیں کہ جو میزان ہر نبی کے ساتھ نازل ہوتا رہا وہ مولا بھی کہتا ہے نا. اسی طرح تو بہت سے فرامین اور دعائیں ہیں. ایک اور جملہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں بھی ایک لفظ بڑا مزے کا. زیارت ہے، جس کو علامہ مجلسی نے لکھا، شیخ مفید نے لکھا، اور سید علی بن طاؤس نے بھی لکھا. فرماتے ہیں السلام علیکہ یا میزانہ یوم الحساب، میرا سلام ہو آپ کا حساب کے دن سے. السلام علیکہ یا میزانہ یوم الحساب فأنت عین غیبہ، فأنت عین غیبہ ومیزان قسط. اب یہاں بڑی مزے کی بات لیں گے آپ. فأنت عین غیبہ، آپ وہ چشمہ ہے جو چھپا ہوا. میزان الحساب ہی ہے، لیکن وہ چشمہ ہے جو چھپا ہوا ہے. ومیزان قسط، اور جو قسط ہے اس کا میزان ہے. اور یہاں تھوڑا سا اور آپ کو سلمان میں جب قسط ہوتی کیا، ابھی آپ کو سمجھا. کس میں دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر فیصلہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ قسط ہوتی ہے. اور مولا کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میزان قسط ہیں. قسط میں بھی میزان آپ کیسے مثلا میدان حشر میں میرا اور زینب بھائی کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، شکایت کرتا جی پری میں کچھ میری بیگمداری کرتا میرے لیے خیز کرنا ہے، یہاں بتائیں بیٹھ
حضور مکرمہ کا اڑاتا ہے ہم کلمہ اور کر لیں گے. ٹھیک ہے نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قسط میں میزان کہاں سے آ گئی. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے اب زینب مجھ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے میرے پاس کچھ چیز ہے مثلاً زینب بھائی کہتے ہیں وہاں پہ کہ میں نے 100 دیکھی ہیں کاٹ جن کو 100 نہ کیے مل رہے میں کو کہنا بھائی میری اپنی کاٹ 100 کو نہ میری 1000 کاٹ سے پھنس گیا. ٹھیک ہے اب یہاں پہ مولانا میرے کائنات تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے اور وہ پوچھیں گے وہ دینا نہیں میں کہ چھوڑ یار میرے کو 1000 کاٹے 100 کتوں دے میں پوریاں کرنا کچھ اچھا فرمائیں گے اچھا اللہ پڑھ تو 100 اللہ پڑھ تو 1000. ہم تو محلہ نے کہا تو نال کے فیصلہ کر سکتے آپس میں موکل وہ ساڈی موکل دی سی پہ مکان والا چینج آ گیا ساڈی مکاتی یہ ہے میدان جہاں آپس میں دونوں مومن خاص کو صحیح کرتے بیٹھے ہوں گے. تو السلام فانت عین غیبہ و میزان قسط کہ آپ غیب کے چشمے ہیں اور میزان ہیں قسط کے. الشہام ایک صحابی ہے میرے پاس سے شکل پال کا مولانا شہام سے یہ جملے ارشاد فرمائے وقال یا زید او زید ان الصراط الینا وان المیزان الینا وحساب شیعتنا الینا یا زیدہ انی ارحم بکم من انفسکم. فرمایا زید شیعوں کا صراط ہو یا شیعوں کی میزان ہو یا ان کا حساب حشر ہو یہ سب ہمارے پاس میزان بھی ہم صراط بھی ہم اور حساب روز حشر بھی ہم. اگلا جملہ مانا دینے والا ہے سوال جملہ یا پھر قسم کھائی واللہ یا زید مجھے اللہ کی قسم زید مجھے اللہ کی قسم انی ارحم بکم من انفسکم میں اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں جتنا تم خود اپنے پہ رحم کرتے. تم خود اپنے آپ پر جتنا رحم کرتے ہو میں اس سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے اب یہاں مجھے جملہ دہری صاحب کا ایک جملہ یاد آ دہری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شیعہ اپنی زندگی کے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی یہ سوچ لے کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیعہ نے اپنے امام پر عدم اطمینان کیا. اپنے امام پر عدم اعتماد. ٹھیک ہے کیونکہ وہاں تو فرما رہا ہے میں طاقت اتنا رحم کرنا جیسا تجھے اپنے آپ سے تو کیا کوئی انسان اپنے آپ کو خود آگ میں پھینکے گا؟ نہیں. کیوں نہیں پھینکے گا؟ اپنے اوپر رحم پڑا سڑ جائے گا.
سیف نہیں لگ رہا مجھے. ٹھیک ہے, آگ برداشت نہیں ہوگی تو اپنے لیے اتنا رحم تو انسان کر رہا ہے نا کہ خود کو آگ میں نہیں جانے دیتا. اور مولا کیا فرما رہے ہیں, میں تم سے زیادہ رحم کروں گا. کوئی آگ تو بچانا دے بکری ڈالے ہوگی بہت کچھ ڈال دے دیں. اب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا, اس سوال میں نے لکھ لیا کہ مومن کا حساب کیوں لیا جائے. کیوں اس لیے جب مومن کو بخشنا ہی ہے, اس کو جہنم سے بچانا ہی ہے, پھر اس کا حساب کیوں لینا. علی شاہ جی, خاموش شاہ جی کو کان کو آ رہے کیوں لے گا. جب بخشنا ہے تو حساب کی ضرورت نہیں ہو. میری ماں ٹھیک ہے نا, حساب لین کی لوڑ ہی کوئی, جب بخش جو دینا نہیں, حساب کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایک نہیں 7 جنتیں ہیں. کتنی؟ آسمان کتنے ہیں زمین کے؟ ہر آسمان میں ایک جنت علیحدہ سے. یہ تو فیصلہ کرنا ہے نا تیری جنت اس کے لیے اس پہ بدن تو لے جاؤ, فیصلہ کیا جائے فلانی جنت ایک نمبر نکال دے, 2 نمبر نکال. ہم لوگ خالص ہوں رانا صاحب نہیں آتے, رانا صاحب جیسے 3 نمبر تھی جاتا نمبر بات نہیں ہونی. اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر تیرا بندر تو جو سب سے بلند جنت ہے 7ویں جنت, اسے جنت الفردوس ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام چل رہا تھا, اس میں کسی فنکار کے مرنے پہ افسوس کیا جا رہا تھا اور دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ جنت الفردوس جگہ چلے پتہ ہی نہیں جنت الفردوس. گناہ پانڈا جنت الفردوس. جنت الفردوس جو ہے وہ خاص علاقہ ہے, خاص جنت ہے. یہ رکھ دیا کافی ہوگا. مخصوص جنت ہے جو ملکیت ہے پاک ملکہ توحید اور جنت الفردوس میں وہ جائیں گے جو پاک ملکہ توحید کی بارگاہ سے پسند کی جاتے ہیں. جنت الفردوس سارے پاک خاندان کا تھا. ٹھیک ہے, جنہیں جنت الفردوس عطا فرمائی جائے گی انہیں جنت میں بھی پاک خاندان کا کھول. دوسری جنتوں میں بھی یہ شہنشاہ تشریف لائیں گے کبھی کبھار, ٹھیک ہے, لیکن مستقل قیام کدھر ہوگا؟ ایک جملہ دیکھنے آیا ہے جنت الفردوس کون سے آسمان پہ ہے؟ عیسیٰ جیسے نبی کو کون سے آسمان پہ رکھا ہے؟ عیسیٰ جیسا نبی بھی
ساتویں آسمان پہ نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب چینچا معراج پہ تشریف لے گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان میں. ساتویں ہوئے ابراہیم بھی نہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ساتویں آسمان کی. میرے پاس کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے زکات میں کون جائیں گے، بس ایسے ہی ہے. عقلی ٹوٹکا پہل، ٹھیک ہے، عقلی ٹوٹکا یہی ہے کہ جو با خاندان سے خالص محبت کرتے ہوں گے ان کی محبت میں لالچ کوئی نہیں ہو. ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں آسمان کی اللہ جو ہے. دیکھیں ابھی رستے میں آ رہے تھے نا تو عمران بھائی نے اپنے ایک رشتے دار پتا کرا اس کی بات ہے. وہ اس کے بھائی اور اس کے والد بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جلوس پاک میں ایک جگہ مجلس ہوتی ہے، وہاں پہ دوپہر کا کھانا وہ مشین کو کھلایا جاتا تھا. تو اب وہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے کی کھوانا کہنا کھوانا. وہ اس ان کے رشتے دار کے حدیث کے فادر نے کہا کہ جتنا امیر خرچے گا ایک مہینے میں اندر اندر اس کو 3 گنا مل جانا تھا. ہم آگے سے کیا کہتا ہے، اچھا بالکل نہ مل رہا ہے تم مہینے کی مل جائے کیا کاروبار ہے گھر پہ ایسے کرو مرغا پکاؤ اور مرغے میں بھی لیگ پیس پکاؤ گاڑی کے خرچہ کو 3 گنا مل جائے نا. ٹھیک ہے، اب اس نے مومنین کی تواضع کی، ایک بہت اچھا کام کیا، لیکن یہ کیا نہیں میں آگا جی ویسے ان نے ایویں 3 گنا گیا تھا تنا نال سے پاکاں چل گئی حدیث ہے 10 گنا 7 گنا یہ افعال ہے 3 گنا پہلے ویسے پین سے اتنا ڈرا ہوا ہے. پین کا عادت جو آخر میں کربلا چینج کرتا ہوا لیکن وہ ایسا پونے کی لوگ گیا نا تو ویسے ہی 3 ساڑھے ایشو کر گئی ایسے تو یہ جنت الفردوس جو ہے ان کی ہے جنہوں نے پاکوں سے محبت کی ان کی عظمت کی وجہ لالچ میں نہیں کہ میں نے دیو جس نے لالچ کر دیا وہ پتا نہیں پہلی کی جانا ہے دوسری کی جانا ہے. ٹھیک ہے، مجھے صحیح نہیں جنرل کی تقسیم ہے نا ایک بڑا مزے کا جملہ ہی دے گا پھر کا وہ کماتے ہیں نا نیچے پاک ہے کہ جو کریم کربلا کے غم میں روئے رلائے شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے. وہ سب بات فرماتے ہیں بے شک واجب جو روئے گا رلائے گا رونے کی شکل بنائے گا جنت ادھر مل جائے گی. لیکن اگر ایسی جنت میں اس کو بھیج دیا جائے جہاں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے بلم باؤ ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے اور مختلف شہداء کی سواریاں بھی ہیں اور اس کو جنت بھیج کے ڈیوٹی لائی جائے
اب تو صاحب کہا سے کتے نے نوایا کرنا ٹھیک ہے. اور مالک فرمایا میں ساڑھے متے نہ لا جنت دیکھ لو ساڑھے متے نہ لائے. ٹھیک ہے بتائیں وہ بھی کوئی جنت ہے. اس جنت کو جنت کہنا چاہیے. دیکھیں ایک جملہ اور. آج باتیں بس رکنے وزن بھی ہی ہو رہی ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ وہ معاف ہو جائے گا. گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو معاف ہو جائے گا. کہتے میرے خیال فرماتے ہیں کہ ہماری محبت گناہوں کو اس طرح جلا دے گی جیسے آگ ہوئی لکڑی کو جلا دی. پھر میں نے وہ آپ کو حدیث بھی سنائی تھی جس میں فرشتہ کسی حاجی نمازی کے اعمال کا بچڑا اٹھا کے پہلے آسمان تک پہنچتا ہے اور پہلے آسمان کا دروگا اسے پوچھتا ہے ٹھیک ہے اعمال نہیں لچھی ہے فلانا حاجی صاحب مر گیا نہیں یہ آپ سے برا نہیں کرنا. اب وہ اعمال کی لکڑی اٹھا کے کھڑا ہے اور پہلے آسمان کا دروگا اسے لفٹ ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تھوڑی کہا میں نے اپنی نوکری کرتا نا میں نے نہیں پتا مانا ٹھیک یہ رکھی ہو لٹری وصول کر لگے میں نے پارا کرے میں باہر دیتے کلو تو پروردگار اس پہلے آسمان کے دروگے سے فرمائے گا انہوں سمجھا مسئلہ کی. اب وہ اس فرشتے سے کہے گا کہ تو اعمال کو لایا لیکن ان اعمال کے ساتھ وہ اونٹنی بھی لایا ہے جس کے اوپر یہ گٹری رکھ کے اوپر جانی اونٹنی شونٹنی تو کوئی نہیں. کون سی اونٹنی ہوگی بھی جس پہ یہ اعمال کی گٹری آگے جائے گی. وہ پہلے آسمان کا دروگا کہتا ہے وہ اونٹنی پاک خاندان کی محبت ہے. اعمال میں پاک خاندان کی محبت ہی نہیں ہے. اونٹنی نہیں کی جنہیں اتنے کھڑنا. تو پھر وہ پوچھے گا اسے کہ تو میں کی کرا وہ بنیادی نہیں کہے گا اس اب وہ گٹری پھینک دے تو پہلے آسمان کے دروازے کے نیچے ڈھیر لگا ہوا ہے. اس ڈھیر میں جو شیعہ ہوں گے ان کے گناہوں کا ڈھیر ہے کیونکہ اس کو حکم یہ ہے کہ جب کسی شیعہ کے اعمال چلانے لگے اس میں سے جتنے گناہ سکھڑ کے نیچے پھینک دینا صرف نیکیوں اوپر لے گئے گناہ کوئی نہیں جانا. ہم پیچھے گناہ پہ گناہ پہ گناہ پڑے ہوئے اس ڈھیر کے اوپر حاجی صاحب کی نیکیاں ٹھیک ہے کیوں گر گئی کیوں نیکیوں میں خاندان کی محبت نہیں. اب نیچے ڈھیر میں چوری بھی پڑی ہے زنا بھی پڑا ہوا ہے شراب بھی پڑی ہوئی ہے گناہ پڑے ہوئے طرح طرح کے نام ہے. ان سارے گناہوں کی ڈھیر کے اوپر گری ہے کیا نماز روزہ حج زکات. ٹھیک ہے تو یہاں مولا میرے چھڑے پاک نے سوال کیا نا 8ویں شہر چھٹے پاک کی بھی ہے 8ویں کی دونوں کی. کیا فرماتے ہیں اللہ یبالی النواسب ناصبی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی چاہے وہ نماز پڑھ لے چاہے وہ زنا کر لے چاہے وہ روزہ رکھ لے یا چاہے وہ چوری کر لے. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں
ایسی نماز اور ایسے روزے کا فائدہ کیا جس سے زنا بہتر ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو پاک خاندان کی دشمنی میں پڑھی جائے. دل میں پاک خاندان کی دشمنی ہے ویسے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. دل میں پاک خاندان کی عداوت ہے اور ویسے روزے روکے جاتے ہیں. نہ اچھی نماز کو کوئی خیال ہے نہ ایسے روزے. اس آخری جملہ میزان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی میزان کون ہے؟ ہمارے زمانے کے پاک ہمارے زمانے کا پاک مالک ہمارے لیے میزان. اور اس میزان میں کیا چیز تولی جائے؟ یہی تولا جانا ہے کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا؟ کیا اس نے میری نصرت کی؟ کیا اس نے ہمارے گھر کے ساتھ مودت کی؟ کیا اس نے میرے گھر کے پردے داروں کا ادب کیا؟ دیکھیں میں جملہ کہتے کہتے آگے نکل گیا تھا. جملہ میں آپ سے جو عرض کرنے لگا تھا کہ گناہ بخشے جائیں گے گستاخی نہیں بخشی. گناہ معاف ہو جائیں گے گستاخی معاف نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ میزان ہے کہ جس نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے میرے پاک گھر کے پردے داروں کے لیے کوئی گستاخی تو نہیں کی. جس نے گستاخی کی ہوگی معاف نہیں کیا جائے گا بھون دیا جائے گا. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کی پاک میزان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں اور ان سے یہی التجا کریں کہ مالک ہم سے ہر وہ کام کروا لیں جو تیری خوشی کا باعث اور ہمیں ہر اس کام سے بچا دے جس سے تیرا پاک دل دکھ دے. مالک ہماری زندگی تجھے دکھ دینے کے لیے نہیں ہم تیری خوشیوں کے لیے زندہ. ہماری ہر خواہش تیری خوشیوں سے رابطہ اور مالک ہمیں اپنی ذاتی کوئی لالچ نہیں. تو ہمیں جس طرح بھی رکھے گا ہم راضی. ہم 100% سے بھی زیادہ خوش ہیں کہ تو ہے بس ہمارے لیے یہی انعام ہوگا کہ ہم تیرے اللهم كن لوليك وحجتك بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار